الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاصبر، نبی جی آپ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے. 2 رکوع پہلے بھی آیا تھا فاصبر، نبی جی آپ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی گھرا ہوا دیکھا تو اپنے حبیب سے فرمایا آپ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے. اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجئے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، جذبات پر نہیں. بھائی اس بات کو سنو، مجھے اس بات نے زندگی میں بہت فائدہ دیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے یہاں یہ اتنی اہم نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھائی کس پر مبنی ہوتے ہیں؟ حقیقت پر. اور ہمارے فیصلے مبنی ہوتے ہیں کس پر؟ جذبات پر. ہم چاہتے ہیں کہ جو میرے جذبات ہیں نا اللہ فوراً اس کے مطابق فیصلہ کر دے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ کا پورا نظام حقائق پر چل رہا ہے، جذبات اور خواہشات پر نہیں چل رہا. مثلا ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جس نعمت کا دل میں خیال آئے فوراً مل جائے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اگر اس کو اس عمر میں یہ نعمت دے دی گئی یہ نقصان کرے گا. اللہ جل جلالہ نعمتیں دیتے لیکن اس وقت دیتے ہیں جب ہم اس نعمت کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں بھائی اس وقت دیتے ہیں جب کوئی دشمن ہے، مخالف ہے، جذبات یہ ہے کہ اے اللہ ان کو بس اب اڑا کے رکھ دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میرا ایک طریقہ ہے، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کی ایک رفتار ہے. اس نے اپنے انداز سے آہستہ 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 چلنا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا وہ نظام حرکت میں آتا ہے تو بھائی پھر اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ ہر مخالف اور دشمن کو مٹا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل جتنے بڑے بڑے خناس تھے اللہ نے ان سب کو بھائی مٹایا کہ نہیں مٹایا؟ اللہ نے ان کو مٹا دیا. آپ دنیا میں غور کر لیجئے، وہ لوگ چند سال پہلے امریکہ یہ کہتا تھا کہ میری مرضی کے مطابق کوئی سانس نہیں لے سکتا. اب دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے مقابلے پر طاقتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ. تو بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس پر مبنی ہوتے ہیں؟ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. اور جو بندہ اس راز کو پا لیتا ہے اس کو خود بخود صبر کرنا آ جاتا ہے. کیا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے اصرار کر کے فوراً فیصلے نافذ نہیں کروا سکتے تھے، بالکل کروا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کیا فرمایا؟ فاصبر، آپ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کے وعدے کیا ہے؟ سچے۔ یہ بات کہ اللہ کے وعدوں پر ایک مومن کو یقین ہو، جب تک اللہ کے وعدوں پر کسی مومن کو یقین نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مومن ہونے کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ جہاں جہاں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس پر اتنا یقین ہو کہ بندہ آنکھوں دیکھی بات پر اتنا اعتماد نہ کرے جتنا اللہ کے وعدے پر یقین کرے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ ایمان کی بہت بلند چوٹی ہے بھائی، یہ ایمان کی بہت بلند سطح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے بندہ اس پر کیا کرے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ کس کی ذمہ داری میں ہے؟ اللہ کی ذمہ داری میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے بندوں سے وعدے فرمائے، حلال میں ہم تمہیں یہ برکت دیں گے، نماز میں یہ برکت دیں گے، روزہ میں یہ برکت دیں گے، صلہ رحمی میں یہ برکت دیں گے، کمزور کی مدد میں ہم تمہیں یہ برکت دیں گے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھو گے یہ مدد، اچھائی کا حکم دو گے یوں کریں گے، برائی سے روکو گے تمہیں یہ برکت۔ یہ تمام اللہ کے وعدے۔ اللہ کے وعدوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کوئی ایک موقع نہیں ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وعدے پر تھوڑے سے ڈگمگائے ہوں، نہ، نہیں۔ بدر پہنچ گئے، اور میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں، بدر جب گئے تھے جنگ کے لیے، بھائی بدر جب گئے تھے جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، تیاری کر کے نہیں گئے تھے۔ بہت بہتر تیاری ہو سکتی تھی غزوہ بدر میں، لیکن جنگ تھی نہیں۔ ویسے ہی تجارتی قافلے کو روکنا تھا بغیر کہ وہاں کون سا جنگ کرنی۔ اچھی خاصی تیاری ہو سکتی تھی، جو موجودہ صورتحال تھی بہت بہتر ہو سکتی تھی، لیکن آگے کس قافلے کو روکنا تھا؟ جنگی قافلے کو روکنا تھا، تجارتی کو؟ تجارتی کو پتہ تھا وہ 70 80 90 بندے اور ہم کتنے 313 ہیں، وہ اس سے زیادہ ہوں گے، مختلف اقوال ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنے کو جائیں گے، اور ان کے پاس جنگی سامان نہیں ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ تجارتی سامان ہے، اور عربوں کی روایت کے مطابق ان کے پاس تلوار نیزہ مناسب سی چیزیں، لیکن سمجھ ہی نہیں آئی صورتحال وہاں جا کے کیا ہوگی۔ ابو سفیان نے مکہ پیغام بھیجا، ابو جہل پوری جنگی تیاری کے ساتھ لشکر کو لے کر پہنچ گیا، صورتحال کیا ہوگی؟ تبدیل۔ اب اللہ کے نبی جو بدر کی رات کی دعائیں ان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ آپ کا میرے ساتھ وعدہ ہے، کیا؟ آپ کا میرے ساتھ وعدہ ہے، آپ کا میرے ساتھ وعدہ ہے، اے اللہ آپ کا میرے ساتھ وعدہ ہے۔ قرآن نے پھر اس کا جواب دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ کیا کہ میرے واقعی وعدہ ہے آپ کے ساتھ، مدد یہ اترے گی، اتنے فرشتے اتریں گے، اتنے اتریں گے، اتنے اتریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وعدوں کو پورا کر دیا۔ اور اللہ قرآن کریم کیوں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد؟ اللہ کبھی بھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ فاصبر، آپ انتظار کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ باقی کیوں صبر کیجئے، میں نے ابھی عرض کیا اللہ کے فیصلے کس پر مبنی ہے؟ حقیقت پر، جذبات پر نہیں۔ اسی کی آگے ایک مثال دیکھ لیجیے۔
فرمائے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کچھ تو وعدے ہم آپ کو دکھا دیں گے آپ کی زندگی میں، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو اپنے پاس بلا بھی لیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ان سب نے لوٹ کر کدھر آنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کچھ وعدے تو ہم آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دیں گے۔ بھائی کتنے؟ بھائی توجہ کرنا، کتنے؟ کچھ۔ تو ہم کیا کہتے ہیں سب کچھ زندگی میں ہی ہو جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کچھ تو ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ دکھا دیا گیا، بدر دکھا دیا، فتح مکہ دکھا دیا، عرب میں اسلام پھیل گیا، اللہ تعالیٰ نے عرب کو اسلام کا مرکز بنا دیا، اور بہت سارے وعدے وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیے؟ پورے کیے۔ اور وعدے خلفائے راشدین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے اللہ نے کیا کر دیے؟ پورے کر دیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کچھ ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے اور کچھ بعد میں دکھا دیں گے۔ بھائیو ہم جتنی دعائیں مانگتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ساری ہماری زندگی میں پوری ہو جائیں، ساری کیا ہو جائیں؟ ہم نے جتنی رزق کی برکت مانگی ہے اے اللہ ہماری زندگی میں پوری ہو جائے، نہیں، اللہ تعالی ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کی برکتیں ہمیں بھی دے گا، ہماری اولادوں کو بھی دے گا، ہماری نسلوں کو بھی دے گا۔ بھائی یہ راز سن رہے؟ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمی ہو جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی دعائیں مانگ کر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کے ثمرات کس کو دیے؟ ان کی نسلوں کو دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دعائیں مانگ کر گئے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی بہت ساری دعاؤں کا ثمرہ کس کو عطا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں جو ہم مانگتے ہیں وہ زندگی میں دکھا دیتے، اور بھائی کچھ وہ ہیں جو آگے دیکھو بھائیو، میں اور آپ ہمارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں، کیا اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کی دعائیں نہیں ہیں؟ باپ دادوں کی دعائیں نہیں ہیں؟ وہ ہمارے لیے مانگ کر چلے گئے۔ یہ تو قیامت والے دن راز کھلے گا کہ ہم اپنے بڑوں کی کن کن دعاؤں کے پھل کھاتے رہے، ہم اپنے بڑوں کی کن کن دعاؤں کے کیا کرتے رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے فرمایا فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بہرحال کچھ باتیں ہم آپ کو دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان لوگوں کے بارے میں آپ سے وعدہ کیا ہے۔ آپ کے فلاں فلاں دشمن کو مٹا دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو اپنے پاس بلا بھی لیں تو آپ کے سارے دشمن لوٹ کر کدھر آئیں گے؟ ہمارے پاس آئیں گے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے بہت سارے رسول بھیجے من قبلک، آپ سے پہلے۔ یہ بات تو آپ کو پکی ہوگی کہ ہر جگہ کس کا تذکرہ آتا ہے؟ آپ سے، آپ کے بعد کا تذکرہ نہیں آتا، ہر جگہ۔ اور یہ جو قادیانیت ہے یہ دجل ہے، اسی لیے ہمارے بڑوں نے اس کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہے، کتاب لکھی دجال قادیان۔ حقیقت میں یہ دجل ہے، جہاں پھنستے ہمیشہ قادیانی فراڈ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ بھائی توجہ کرنا، بھائی کس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ان سے بحث مناظرہ کرو نا، اپنی طرف نہیں آنے دیں گے۔ وہ کہیں گے جی آپ ہمیں کافر کہتے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تم سارے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے۔ ابھی یہ جو برطانیہ کا مناظرہ ہوا ہے نا، اس میں سارا زور اس پر اس نے قادیانیوں نے لگایا کہ جی تم سارے آپس میں کیا کرتے ہو؟ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، تاکہ ہماری طرف نہ آئے۔ مجھے بھی ایک مرتبہ اس سے واسطہ پڑا۔ ایک قادیانی ٹیچر تھے، وہ ان کے مربی ہیں سیالکوٹ کے، ان سے گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی تم بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہو، دیوبندی فلاں کو کہتے ہیں، فلاں کو کہتے ہیں، فلاں کو کہتے ہیں۔
اللہ نے میری مدد کی، میں نے بڑا آسان حل پیش کیا. میں نے کہا یار ہم سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں نا، کافر ہو گئے ہم تو گئے جہنم میں، ہمیں چھوڑیے، تم کیا ہو، آؤ اس پر بات کرتے ہیں. ہم سب نے ایک دوسرے کو کافر کہا، تم یہ کہہ رہے ہو ہم سب کافر ہو گئے، ہم سب رد گئے، ہمیں چھوڑ دیجئے، تم کیا ہو. یہاں بحث ہونی ہے تم کیا ہو، یہاں بحث یہ نہیں ہونی کہ ہم کیا ہے، یہاں بحث کس پر ہونی ہے، تم کیا ہو. قادیانیوں سے جب بات کرو گے وہ ان باتوں میں آپ کو الجھائے گا، دجل سے کام لے گا. بھائی کس سے کام لے گا؟ دجل سے. قادیانیت سے بڑا دجل مذہبی تاریخ میں دنیا میں نہیں اٹھا جتنے بڑے قادیانی. ہر بات کے پیچھے دجل، فراڈ، بے ایمانی. اور قادیانیت کی آگے جتنی شاخیں آئیں گی، جتنے ان کے فیض یافتہ آئیں گے، ان کے پیچھے بھی بھائی کیا ہوگا؟ دجل ہوگا. وہ دجل سے کام لیں گے. بہرحال قرآن کریم نے یہاں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے. اب اس کے جواب میں وہ پتہ کیا کہتے؟ کہ جی اگر ہم ان سے سوال کریں نا کہ حضور سے پہلے نبوت کا تذکرہ ہے بعد میں نبوت کا تذکرہ، وہ اس کا جواب پتہ کیا دیتے؟ وہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی نبی آ سکتا ہے. کون آ سکتا ہے؟ امتی. چھوٹا نبی آ سکتا ہے. یہاں بڑی نبوت کا تذکرہ ہے. ظاہرہ بڑا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ نہیں سکتا، حضور سے پہلے آ سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے مرزا صاحب امتی نبی ہیں. بھائی کون سے نبی ہیں؟ امتی نبی ہیں. ہم انہوں کہتے ہیں اچھا جی امتی نبی ہیں، ان کے دعوے ذرا پڑھو. امتی نبی والی کون سی بات ہے؟ مرزا قادیانی کے دعوے لاؤ جی. ان کا ایک دعویٰ یہ ہے، ان کا ایک یہ ہے، ان کا ایک یہ ہے، ان کا ایک یہ ہے، ان کا بلکہ اس خبیث کے تو بعض دعوے یہ ہیں کہ میں خدا ہوں. بھائی کیا ہوں؟ خدا ہوں. ان کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ نکاح کیا. ان کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ ایک دعویٰ یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں. تو بنعوذ باللہ من ذالک. کیا ہے؟ خاتم النبیین ہوں. بہرحال تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں بھی رسالت کی بات آتی ہے، کس سے پہلے کی رسالت؟ آپ سے پہلے. آپ کے بعد جو کہ کوئی نبی آنا، اس لیے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یقیناً ہم نے بھیجے بہت سارے رسول آپ سے پہلے. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، رسولوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کی داستان ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے وہ ہیں جن کی داستان، جن کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا. ہمارے سامنے سارے رسولوں کے حالات قرآن کریم میں بھائی 22 رسول ہیں. 22 انبیاء کا تذکرہ کس میں ہے؟ قرآن کریم میں. حدیث مبارکہ میں بھی کچھ نبیوں کا تذکرہ ہے. ٹوٹل ملا لیے جائے نا تو 28-29 سے زیادہ نہیں نام لے کر قرآن و سنت میں جن کا تذکرہ. بھائی کتنے ہیں؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے کتنے رسول بھیجے؟ ایک روایت میں ہے 313، ایک میں 315 اور 400 کی بھی روایت ہے. یعنی رسولوں کی تعداد جو ہے وہ 400 سے زیادہ نہیں ہے. انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ 1,20,000 اور ایک میں ہے 1,24,000. ایک روایت میں جو ہے وہ 2 لاکھ بھی ہے. وہ روایت بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اور رسول قرآن کا انداز بھی بتاتا کہ نبیوں کی اور رسولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہمارے سامنے جن انبیاء کا نام لے کر تذکر آیا قرآن میں بھائی کتنے ہیں؟ 22. اور حدیث مبارکہ میں ساتھ ملا لیے جائیں ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 28-29. اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی اس لیے قرآن نے یہاں بیان کر دیا کہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ نبیوں کے حالات بیان کیے ہیں اور کچھ نبیوں کے حالات تمہارے سامنے بیان
اب جب کچھ ہمارے سامنے بیان نہیں ہوئے تو اسی سے یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے خطوں میں بعض ایسے نام پائے جاتے ہیں. مثلا ہندوستان میں پرانے جن کو ہندو بھی مانتے، فلاں جی فلاں 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 یہ رسول تھے کہ نہیں. محتاط طریقہ یہ ہے، ہم نہ ان کے رسول ہونے پر اصرار کریں گے، نہ ان کے رسول نہ ہونے پر اصرار کریں گے. ہے میری بات سمجھ آ گئی؟ ہم نہ ان کے رسول ہونے پر اصرار کریں گے اور نہ ان کے نہ ہونے پر اصرار کریں گے. کسی زمانے میں ہندوستان میں یہ بڑی بحث چلی، چندر جی اور فلاں جی اس طرح کے نام ہیں کہ آیا چونکہ ہندو کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے نمائندہ تھے، یہ بھی کیا تھے؟ اللہ کے. ہم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم نہ یہ کہتے کہ اللہ کے نمائندہ ہیں چونکہ ہمارے پاس دلیل نہیں، اور نہ ہم یہ کہتے کہ اللہ کے نمائندہ نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کے پاس ہے معاملہ. کس کے پاس ہے؟ ہمیں دو ٹو کچھ پتہ نہیں ہے. خام خواہ اس طرح کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. اب ہمارے خطے میں کوئی رسول آیا کہ نہیں؟ ہمارے خطے میں رسول آیا ہے یا نہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہاں بڑی بڑی آبادیاں تھیں، جس طرح سندھ میں مونا جودھڑ وغیرہ کے بڑے بڑے آثار ہیں، تو ظاہر ہے ہم اجمالاً کہیں گے کہ یار جہاں جہاں انسانی آبادیاں تھیں وہاں اللہ کے رسول آئے ہیں. کون سے آئے ہیں، کیا تفصیلات تھی، ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، چونکہ قرآن نے کہہ دیا ہم نے کچھ کا بیان کیا ہے اور کچھ کا بیان نہیں کیا. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. آگے سلسلہ کلام چل رہا ہے، 2-3 باتیں ہیں اس آیت میں، انشاءاللہ اسی آیت سے کل دوبارہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.